سورہ فاتحہ قرآن پاک کی وہ سورہ مبارکہ ہے جو سب سے پہلے مکمل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ علق کی 5 آیات، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی چند آیات نازل ہوئیں۔ پہلی مکمل نازل ہونے والی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن پاک کا آغاز اسی سے ہے۔ یہ قرآن پاک کا مقدمہ بھی ہے، قرآن پاک کا خلاصہ بھی ہے۔ تمام مضامین جو سارے قرآن پاک میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلاصتاً جمع فرما دیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے تاکہ ذہن کے اندر یہ مضمون راسخ ہو جائے، دل کا یقین بن جائے اور ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر وہ ذات اپنے غضب سے نہیں ڈرا رہی، اپنا قہر نہیں بتا رہی، بلکہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا۔ وہ رحمت کہ جو تمام جہانوں پر حاوی ہے، تمام جہانوں کے لیے عام ہے، اور صرف عام نہیں ہے، تام بھی ہے۔ رحمان جس کی رحمت عام ہو، رحیم جس کی رحمت تام ہو۔ دنیا کے اندر مسلمانوں پر، کافروں پر، جانوروں پر، سب کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اپنی رحمت تامہ کا نزول فرمائیں گے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک۔ جب ساری مخلوقات ختم کر دی جائیں گی، معزز فرشتے بھی ختم کر دیے جائیں گے، جبرائیل میکائیل کی بھی موت واقع ہو جائے گی، حتیٰ کہ اسرائیل علیہ السلام کی بھی موت واقع ہو جائے گی، تو اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ 3 مرتبہ پوچھا جائے گا، کوئی جواب نہیں، ہو کا عالم، سناٹا، خاموشی۔ تب خود باری تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کے لیے جو غالب ہے، ایک اکیلے اللہ کے لیے، للہ الواحد القہار، جو اکیلا ہے اور غالب ہے۔ تو وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا، بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا، دنیا میں پالنہار وہی، ضروریات پوری کرنے والا وہی، اور آخرت کے دن کا مالک آج بھی مالک وہی ہے۔ لیکن اس دن تو ساری دنیا کے سارے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت جو دنیا میں ملکیتوں کا بھوت سوار ہے، نشہ سوار ہے، یہ اتر چکا ہوگا اور ساری حقیقت سامنے آ جائے گی اور کھل کر سامنے آ جائے گی، اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں واقعی اللہ رب العزت ہی مالک ہے، مالک یوم الدین۔ تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا بھی، مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا بھی، اور نہ صرف یہ دنیا اور ان جہانوں کا چلانے والا، پالنے والا، پیدا کرنے والا، بلکہ بدلے کے دن کا مالک بھی وہی، تو پھر کیوں نہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی اسی کی، صرف اسی کی، یہ نہیں کہ کسی اور کی بھی ہو، اسی کی۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ انسانوں کا تعلق انسانوں سے توڑ کر، بلکہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے توڑ کر اللہ کے ساتھ قائم کر دیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کرنے والے ہیں، اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے
اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی تلقین کرتے تھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ اس اللہ سے مانگا کیا جائے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان مانگ سکتا ہے وہ ہدایت ہے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے وہ ہدایت ہے۔ پانی سے زیادہ ضروری، ہوا سے زیادہ ضروری۔ پانی نہ ملے انسان زیادہ سے زیادہ مر جائے گا، ہوا نہ ملے زیادہ سے زیادہ انسان مر جائے گا، اور اگر ہدایت نہ ملے، ہدایت سے محرومی ہو جائے تو صرف مرے گا نہیں، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بربادی اور ہلاکت۔